بہت سال پہلے تقریباً ایک 5 to 6 ایئر پہلے میرے پاس ایک عورت آئی، اور یہ شاید بہت سے گھروں کی کہانی ہوگی، یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ سٹوری آپ کے گھر سے میچ ہوتی ہو تو پلیز یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کے گھر کی سٹوری بول رہی ہوں. آف کورس میں اپنے کلائنٹ کی سٹوری بول رہی ہوں. یہ لگ بھگ 5 to 6 ایئر پہلے کی کہانی ہے. قمر شکران. اسٹوری غور سے سننا کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہو سکتی ہے. ایک عورت آئی میرے ساتھ، میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے 5 بچے، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے جب وہ جب میرے پاس آئی، اور کم سے کم اس کی عمر ہوگی لگ بھگ 47 to 48 کے بیچ میں. جب وہ عورت آئی تو یعنی ماشاء اللہ لک وائز شی واز پریٹی، بہت خوبصورت. یعنی 46 to 48 کی عمر میں جو عورت ہے اس ایج میں اتنی خوبصورت. تو میں نے پہلے تو جب میں سٹوری شروع ہوئی تو میں پہلے اس کو دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ یہ عورت بہت خوبصورت ہے. مطلب کسی کو پتہ ہے آپ اٹریکٹ، کس کی ایک نیچرل بیوٹی جو ہوتی ہے نا آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہ میرے دماغ میں جب اس کی سٹوری سن رہی تھی تو میرا پہلا سوال یہی آ رہا تھا میرے دماغ میں کہ کیا یہ سٹوری سچ مچ یہ جو بول رہی ہے یہ ہے؟ کیونکہ ایک شخص کے لیے جو مرد ذات ہوتا ہے اس کے لیے ایک خوبصورت عورت دنیا میں ایک اس کے لیے نعمت ہے. میں نے بہت میری جو فیلڈ ہے نا لا کی فیلڈ ہے، میرے پاس فیملی کیسز بہت آتے ہیں، بہت زیادہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے، بہت بار کیا کہتی ہیں عورتیں کہ شاید میری آج 50 کی عمر ہے، 48 کی عمر ہے، میری خوبصورتی چلی گئی، اس کے لیے میرا ہسبینڈ ایسا کر رہا ہے میرے ساتھ. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی بات بتا رہی ہوں. میرے دماغ میں کلک ہوا کہ وہ عورت جو مجھ سے بات کر رہی تھی، میں جس کی سٹوری سن رہی تھی، میرا دماغ تھا کہ یہ اگر آج سے 25-30 ایئرس پہلے کی اگر کہانی بتا رہی ہے، 27 26 اور 25 ایئرس ہوگا اس کی شادی کو. یعنی اس کی شادی کوئی بڑی عمر میں بھی نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی لگ بھگ، میں ایگزیکٹ عمر نہیں بتاؤں گی، ایگزیکٹ اینی تھنگ نہیں بتاؤں گی، میں بچے بھی ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گی، یاد رکھیے گا ایج بھی میں ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گی، لیکن ہو سکتا ہے اس کی شادی 25 ایئرس پہلے ہوئی ہو. میرے دماغ میں ایک ہی سوال تھا جو کہ نیچرل ہے کہ اس عمر میں 48 کی عمر میں ماشاءاللہ شی از ویری پریٹی. سو اگر میں 25 ایئرس پہلے چلی جاؤں تو شی واز، یعنی لوگوں کہتے نا غضب کی خوبصورتی ہے یار، ایسے لوگ کہتے ہیں نا، تو اتنی خوبصورت تو ہوگی وہ. اب کہانی میں سٹارٹ کرتی ہوں، خوبصورتی پہ بات ہو گئی، اب میں کہانی سٹارٹ کرتی ہوں. وہ عورت نے مجھے کہا کہ پہلے دن سے میرا ہسبینڈ میرے ساتھ تکلیفیں دینا. کیسی تکلیف؟ سنتے جاؤ آپ. میں نے ان سے پھر ایک سوال بھی کیا، بعد میں اپنے سوال بتاؤں گی. کیسی تکلیف؟ اسے گھر کا خرچہ نہیں دینا، گھر میں ابھی دھیرے دھیرے ماشاءاللہ جیسے شادی ہوئی تو 1 بچہ ہوا، 2 بچہ ہوا، 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے. اب وہ دھیرے دھیرے تنگ آنے لگی کہ ماشاءاللہ اتنے بچے ہو گئے، آپ اسی طریقے سے مجھے خرچہ نہیں دینا، گھر سے دور رہنا، اس کے بعد میں
بچوں کی پڑھائی ہے، بچے تھوڑی عمر میں آنے لگے، جیسے چھوٹا بچہ اگر نرسری میں جا رہا ہے تو اس سے بڑا والا بچہ اسکول میں جا رہا ہے تو اس سے بڑا بچہ بھی، اب اتنی انتہا ہو گئی اس کی کہ اس کو مجبوراً، شی از کوائٹ ایجوکیٹڈ، بہت پڑھی لکھی عورت، اس کی یہ مجبوری ہو گئی کہ اس نے دیکھا کہ کبھی گیس کو پیسہ نہیں دے، جو ہم گیس کا لاتے ہیں نا سلنڈر، اس کو پیسہ نہیں دے، کبھی الیکٹریسٹی نہیں ہے گھر میں، کبھی کچھ نہیں ہے، کبھی تو ایک فلس یعنی 1 روپیہ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کھانا کھلا سکے بچوں کو، 1 دن 1.5 دن 2 دن کے بعد، یعنی پیسہ ہے ہسبینڈ کے پاس، سیلری اچھی خاصی ہے، اس نے کیا کیا، اس عورت نے دھیرے دھیرے اپنے فرینڈس ان سے بات کی، تو کچھ آجو باجو میں بھی اس کے فرینڈس تھے، نارمل بھی بہت سارے فرینڈس ہونے لگے، شکریہ، بہت بہت شکریہ، جسٹ آپ کا پورا نام نہیں آیا ہے، جسٹ توحید اوکے۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی ڈیٹیل اپنے فرینڈس لوگوں کے ساتھ شروع کرنا شروع کیا، لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں، میں بچوں کو پالوں کیسے۔ دوستوں نے اس کو دھیرے دھیرے ایک چھوٹے چھوٹے بزنس میں لے کر آئے۔ بزنس کیا؟ کاسمیٹک بیچو، کوئی پرس بیچ دو، ہم لوگ ایک گروپ بناتے ہیں لیڈیز کا، ایسے کرتے 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 ماشاء اللہ، اور وہ ایجوکیٹڈ تھی تو اس نے شروع کیا گروتھ لینی، اور ہاں، ہسبینڈ سے چوری سے، نہ ہسبینڈ کو بتایا، نہ ہی وہ اس نے ایک بھی چیز کے بارے میں بتایا۔ اب دھیرے دھیرے بچوں کے فیس خود بھرنے لگی، الیکٹریسٹی خود ہی بھرنے لگی، گیس لانے لگی گھر میں، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی بیسک چیزیں، اسکول سے فون آنا، آپ کب فیس بھرو گے، بچوں کو کپڑے لینا ہے تو پیسے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو مین اسٹوری شروع کرتی ہوں۔ ابھی یہ جو تناؤ ہوتا ہے نا، تناؤ میاں بیوی کا، یہ صرف اور صرف میاں بیوی کے بیچ میں نہیں ہوتا، یہ آپ ایک ہسبینڈ ہو، آپ اپنی بیوی کو ٹارچر کر رہے ہو، یا تو شادی سے پہلے اگر اس کے بچے ہوتے کسی اور مرد سے، کسی اور شخص سے، تو میں سمجھ سکتی تھی، اگر وہ ڈیورسی ہوتی تو میں سمجھ سکتی تھی، اگر اس کا پہلا ہسبینڈ مر چکا ہوتا تو میں سمجھ سکتی تھی کہ تم ٹارچر کیوں کر رہے ہو، تمہاری خود کی پہلی بیوی، تمہیں نے اس کو 5 بچے دیے ہیں، اور تم اپنی اچھی خاصی سیلری، اگر میں اس کے ملک کی بات کروں تو آئی تھنک سو 4 to 5 lakhs، جو 500,000 روپیز کہلاتا ہے، 400 to 500,000 روپیز۔ گھر میں یہ جو ہوتے ہیں نا، پلگ وغیرہ خراب ہو گئے، ٹوٹا کا ٹوٹا، وائر کٹی ہوئی ہے، کٹی کی کٹی، مرے جلے، کچھ بھی ہو، گھر میں شخص کو بالکل بھی دھیان نہیں دینا ہے۔ اب اس سے کیا ہوا، یہ میاں بیوی اس کی وائف جھگڑے نہیں کرے، کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ گھر میں ماحول خراب ہو جائے گا، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو مین اسٹوری بتاتی ہوں۔ مین اسٹوری یہ ہے، مجھے جو باتیں ہیں نا، یہ ساری اس عورت نے نہیں بتائی، یہ جو باتیں ہیں نا، مجھے اس عورت نے نہیں بتائی کہ ایسا ہو رہا تھا میرے ساتھ، ویسے ہو رہا تھا، کبھی میرا پیر بھی فریکچر ہو گیا، مجھے ہاسپٹل لے کے جانے کی جگہ پہ میں پاگلوں کی طرح گھر میں ہوں، مجھے اس کے گھر والوں کو اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیسی اٹینڈنس، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی آیا ہے باہر سے ملاقات کرنے، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، جو بھی رشتے دار،
یہاں پہ یہ ساری باتیں جو ہے نا اس عورت نے نہیں بتائی، اس کے بیٹے نے مجھے بتائی، اس کی بیٹی بتا رہی ہے مجھے یہ باتیں، اس کی دوسری بیٹی مجھے بتا رہی ہے یہ باتیں، اس کا دوسرا بیٹا مجھے بتا رہا ہے یہ باتیں، جو بچوں کے ساتھ آئی تھی نا میرے پاس۔ اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ گھر میں اے سی نہیں چلے، اب آپ کے پاس 40 43 44 کی ڈگری میں ہے اور آپ کو اے سی نہیں لگانا۔ مجھے یہ آپ لوگوں کو پوری سٹوری اس کے لیے بولنا ہے کہ مجھے یہ جاننا ہے جو شخص نے اس عورت کے ساتھ شادی کی، اور آپ کی لینگویج میں نے بہت لوگوں سے مجھے سنا ہے صحیح ایسے بلا کی خوبصورت، میں نے عورتوں کے منہ سے سنی ہے۔ کون سی عورتوں کے منہ سے سنی ہے میں نے؟ جو عورتیں بڑی عمر کی ہوتی ہیں نا، جیسے 70 80 کی، 65 75 کی، ان کے منہ سے میں نے اکثر سنا ہے، کیا بچی تھی وہ، بلا کی خوبصورت تھی ایسے۔ میں اس عورت کے لیے کہہ رہی ہوں بلا کی خوبصورت، جس کی بیوی بلا کی خوبصورت ایک عورت بول سکتی ہے، تو سوچو مرد اس کا ہسبینڈ کے لیے وہ کیا ہے۔ یعنی میں جو دیکھ کے بتا رہی ہوں کہ وہ عورت 47 48 کے بیچ کی عورت اتنی خوبصورت، بات کرنے میں تہذیب، بات کرے تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں، یاسمین ارورا منشی کہہ رہی ہے یہ بات۔ تو میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہی ہوں؟ میں یہ ان مردوں کے لیے بنا رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو نعمت دیتا ہے، نعمت، سمجھتے ہو نعمت کیا ہے؟ نعمت صرف دولت نہیں ہوتی، ایک تو تمہاری اچھی سیلری ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک اور نعمت دے دی، بلا کی خوبصورت عورت دے دی۔ اس کے بعد کئی ہزاروں لوگوں کے تو بچے ہی نہیں ہوتے، یا مرد میں کمی ہوتی ہے یا عورت میں کمی ہوتی ہے۔ تم میں تو وہ بھی کمی نہیں، نہ تو تمہاری بیوی میں کمی۔ اس کے بعد کبھی کبھی تو صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہے، جو مردوں کی زیادہ شکایت ہوتی ہے، ہاں، کہ لڑکی ہی پیدا کرتی ہے۔ مرد کی گھر والے بھی یہی بولتے ہیں، لڑکی ہی پیدا کی، تیسری بھی لڑکی، پانچویں بھی لڑکی۔ سوری میں جو اسٹائل کر کے بتا رہی ہوں، بتانا پڑے گا کیونکہ یہ دنیا ہے، مجھے بتانا پڑے گا نا ہم کیسے، ہم عورتیں، یہ بات کوئی مرد نہیں بولتا، عورتیں ہی بولتی ہے۔ فار ایگزامپل کسی بہو کی ساس ہی بولے گی، 4 بچے ہی لائی، سب لڑکیاں لائی، ونش کون سنبھالے گا؟ ونش یعنی تمہاری آگے کی پیڑھی کون سنبھالے؟ کیوں 4 بچے جو لڑکی لائی وہ تمہارے بیٹے کی لڑکی نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ نوکری اچھی، بیوی بلا کی خوبصورت، بچے ماشاءاللہ 5، سبحان اللہ، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ اس بچے کو جب میں نے کہتے ہوئے سنا، میں اس کی عمر ایگزیکٹلی نہیں بتاؤں گی، یقین مانو مجھے اس وقت ایک ایسا احساس آیا، اور وہ لڑکا 14 کے 17 کے بیچ میں، 17 یعنی 17 نا، ہاں 14 15 16 17 اس میں سے اس کی ایک ایج ہے۔ اب نہ تو وہ 18 کا ہوا ہے، نہ تو وہ چھوٹا ہے، میں ایک ہی ایج بتاؤں گی، میں ایگزیکٹلی ایج نہیں بتاؤں گی۔ اس کے منہ کی جو بات ہے نا، میں اب آپ کو بولوں گی، آپ کا دل دہلائے گا۔ بہنیں بھی ساتھ میں ہیں، بہنیں بھی ساتھ میں ہیں، کوئی بہن بڑی بھی ہے، اس سے چھوٹی بھی ایک بہن ہے، اور اس سے ایلڈر سسٹرز ہے۔ یہ سمجھو 2 لڑکے ہیں ان کے، لڑکا ایک اور چھوٹا ہے، لیکن یہ والا بڑا لڑکا ہے گھر میں، ان سے بڑی بھی لڑکیاں ہیں۔ میں نے ایک بات پوچھا، پہلے تو میں بچے کی بات بتا دیتی ہوں۔ بچہ کہنے لگا، آنٹی، میں نے کہا ہاں بیٹا بولو۔ اس کی ممی کو وہ روک رہا تھا کہنے سے۔ میں آپ یقین مانو، میں اس اللہ کی قسم کھا سکتی ہوں اس بات پہ،
جس نے مجھے اور آپ سب کو اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کو شاہد رکھ کے یہ بات کر رہی ہوں میں کبھی بھی، ہاں میں اسٹوری میں ایگزیکٹ عمر، نیم، کون سی کنٹری، بچے کتنے، شادی کو کتنے سال ہوا، یہ سب نہیں بتاؤں گی، اکید نہیں بتاؤں گی، کیونکہ کسی کی بھی فیملی ایگزیکٹلی میں میچ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، یہ میرا پروفیشن ہے۔ آنٹی، میں نے کہا جی بیٹا، ڈونٹ مائنڈ آنٹی، میری ممی کو میں کچھ بولنے نہیں دوں گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں بولیے نا۔ مجھ سے وہ سوال کر رہا تھا فیملی کورٹ کے لیے، میں جانا چاہتا ہوں میری ممی کے حقوق کیا ہے۔ میں نے کہا اور دوسرا سوال، کہنے لگا ہمارے بچوں کے حقوق کیا ہے۔ حقوق؟ میں نے کہا اوکے بیٹا، اور کوئی سوال؟ آنٹی اگر بچوں کو باپ مار رہا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اب آپ سوچو، میں جو آپ کو باتیں بتا رہی ہوں میری دل میں تکلیف ہو رہی ہے، واللہ العظیم، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کو ایک مطلب پتا نہیں کہ ایک ایسا عجیب سا ہو رہا تھا کہ کاش یہ شخص میرے سامنے ہو، اور نہیں میں نے اس کے منہ پہ چپاٹے لگائے نا۔ یہ بھی سن لیجئے گا، جو اولاد اللہ نے تجھے دی ہے، تجھے اس کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ سوچو اس انسان کی کتنی، یعنی بچوں کے سامنے اس بچوں کے قدموں کے نیچے کی جو دھول ہوتی ہے نا، اس کے بھی برابر نہیں رہ گیا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، میں کہہ رہی ہوں غلط ہے، لیکن جو وہ بچوں کے ساتھ کیا ہے، مجھے چھوڑ دو، اس کی وائف کا تو ایک الگ ہی میٹر تھا فیملی کورٹ کا، لیکن میں آپ کو سمجھا کیوں رہی ہوں؟ یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہر بار ہر عورت یا ہر مرد غلط نہیں ہو سکتا اور صحیح بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کسی بچوں سے یہ بات سنتے ہیں نا تو دل میں لگتا ہے، دل میں۔ سوچو مجھے جو چیز لگی نا، اس بچے کے اوپر کیا ہو رہی تھی، اس کی پرورش پوری اسی چیزوں میں گئی ہے۔ دوسری بیٹی تھی، اس کی پرورش پوری اسی چیزوں میں گئی ہے، ان کا بچپنا ایسے گیا۔ اب وہ جوانی پہ آئے ہیں، کچھ بچے اور جوانی پہ گئے ہیں، جو لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں میں۔ کہہ رہا تھا، اس کی ایک سسٹر کہتے بیچ میں اس نے بولا میرے بھائی کو اتنا مارتے ہیں نا، میرا دل درد ہوتا ہے، ایسے رونے لگی ہو۔ اور میں نے مطلب مجھے بہت فیل ہو رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کیا ان کو کیسا سکون دوں، کس چیز سے میں، کس بات سے سکون دوں، ان کے کلیجوں کو میں کیسے ٹھنڈک دوں۔ یعنی بچے ہیں یار، بچے ہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ دیکھیے الفاظ دیکھیے، ہمیں تو وہ شخص ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن میرا بھائی جب بچانے آتا ہے نا اور بولتا ہے نا دور رہو میری ماں سے، میری بیٹیوں سے، بیچ میں آتا ہے نا، اس کو بولے بہت مارتا ہے۔ تو مجھے اتنا برا لگا۔ بعد میں اس نے کیا بولا، اس بچے نے کیا بولا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہنے لگا تم رو کیوں رہی ہو، میں جو مار کھا رہا ہوں نا، وہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے اوپر اس شخص کا ہاتھ اٹھانے نہیں دینا چاہتا، اس کے لیے میں مار کھا رہا ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ عورت اور اس کی یہ اولاد، سبحان اللہ، بچہ چاہے تو باپ کو مار سکتا تھا، مار سکتا۔ 14 to 17 کی جو ایج کی بات کر رہی ہوں میں، اس میں سے اس کی ایج ہے۔ بچہ چاہو تو اس عمر میں وہ اچھا خاصا مار سکتا اپنے باپ کو، لیکن اس عورت کی تربیت۔ اس نے کہا بچے کی بات بتا رہی ہوں، مجھے بچہ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ باتیں عورت کہتی تو میں پھر بھی ڈاما ڈول ہو جاتی، یعنی شاید آدھی باتیں اپنے دل سے لگا رہی ہے، خدا کی قسم کہتی ہوں، اللہ شاہد ہے اس بات کا،
اللہ گواہ ہے. اس کے بعد میں بچہ کہنے لگا. کچھ دن میں چلے جاتے ہیں باہر. وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں نا آنٹی، ہم لوگوں کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. میری اسکول کی فیس، میری بہنوں کی اسکول کی فیس، ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے آنٹی، ہم لوگ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے. ہمیں گاڑی اس شخص کے پاس خود رکھا ہے، اور بھی گاڑی ہے، چابی نہیں دے سکتا میرا باپ. آپ سوچئے میں کیا کہہ رہی ہوں، سوچئے میں کیا کہہ رہی ہوں. آپ یہ باتوں کو سنیے کہ یہ لوگ بھی ہماری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں ہے. یہ ہماری دنیا، اور ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے مفتی صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، جس کے ہم فالوورز ہیں. اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے پورا بینک بیلنس خالی کر دے. یہاں تک کہ ان کے بھائیوں کی بیویوں کے سامنے، بھائیوں کے بچوں کو سر سے پیر تک وہ پورا کرے. اس کا نام سے کپڑا لے، نام سے جوتا لے، نام سے سونا بنائے. یہاں تک کہ ایک بھائی کی جورو جو بھائی مر چکا ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو بھی پالے. دوسری بہنوں کو بھی، اپنی جو بہنیں ہیں اس کے بچوں کو بھی پالے. میں جو اسٹوری کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو سچی کہانی بتا رہی ہوں. مجھے لگا کہ میں آج یہ بولوں، مجھے آج ایسا فیل ہوا کہ آج I must talk about it. میں بہت دیر کر رہی ہوں، میرے پاس بہت اسٹوری ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے میرا ساتھ دیا، میں 1 گھنٹہ ڈیلی آپ لوگ کے لیے نکالوں گی، اور ایک اسٹوری میں آپ کے سامنے لاؤں گی. میرے پاس بلک میں ہے، میرے پاس ہول سیل میں اسٹوریز ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ میں میرے معاشرے کی بات کر رہی ہوں، میرے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، جو قوم ان کو فالو کرتی ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. میں میرے رسول کی فالوور ہوں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. میرے اس قوم کے ایک شخص کی کہانی ہے یہ، جو میرے سامنے آئی ہے. اب یہ کتنے گھروں میں چل رہا ہے میں نہیں جانتی. جب وہ شخص رو رہا تھا، وہ بچہ، اس کے آنسو وہاں گر رہے ہوں گے. اب میرے آنسو نکل رہے میرے آنکھ سے. تم شادی کیوں کرتے ہو بھائی؟ جب تم کو تمہارے ماں باپ کو ہی دیکھنا ہے، تمہاری بھائی بہنوں کو ہی دیکھنا ہے، ان کے بچوں کا ہی پورا کرنا ہے. تم کسی کی بیٹی کو لا کے تم اس طریقے سے برباد کیسے کر سکتے؟ میں مانتی اگر اس کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ آنکھ سے کانی ہوتی، اندھی ہوتی، بول نہیں سکتی، آڑی ٹیڑھی ہوتی، کالی ہوتی، ناٹی ہوتی، لمبی ہوتی، خوبصورت نہیں ہوتی، میں مان سکتی تھی. اللہ اگر رزق نہیں دیتا تو بھی میں مان سکتی تھی کہ اللہ اس بندے کو رزق نہیں دے رہا ہے اور یہ بندہ اس طریقے سے کر رہا ہے، بچوں کو بھوکا ارے ایسے مردوں کو بھی جانتے ہیں ہم، جو مزدوری کر کے دن بھر میں بڑھاپے میں بھی اپنی عورت کا پیٹ بھرتے ہیں، کیونکہ ان کے بچے ان کو نہیں پوچھتے. ایسے مردوں کو بھی جانتی ہوں میں کیوں بتا رہی ہوں یہ سب؟ اللہ نے تم کو نعمت دی، شادی کروائی. کئی مرد شادی نہیں کرتے، مر جاتے بنا شادی کے. کئی مرد ہیں جن کے طلاق ہو جاتے ہیں، کئی مرد ہیں جن کے بیوی مر جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، بیوی بھاگ جاتی ہے. میں کھلا کہہ رہی ہوں، میرے پاس بہت کیس آتے ہیں. یہ اسپیشلی میں آج ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں ان عورتوں کے لیے جن کو ایسا لگتا ہے، میرا سوال بھی سننا اس کے بعد، جن کو ایسا لگتا ہے ان کے ہسبینڈ ایسے کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو ایسے شخص کے پاس سڑنے مت دو.
15 سے 14 سال یا جو بھی 14 to 17 کی جو بھی ایج ہے بچے کی، سوچو اس پہ کیا بیت رہی ہے، وہ کیسا مرد بنے گا آگے جا کے، وہ بھی کل شادی کرے گا، وہ بھی کسی عورت کو لائے گا، کسی کی لڑکی لانے کے بعد تم اس کو کیا سکھا رہے ہو؟ ایک باپ ہونے کی وجہ سے بچہ کس کے پاس سے تعلیم لیتا ہے؟ آپ لوگ مجھے جواب دے سکتے ہو؟ بچے کس کے پاس سے تعلیم لیتے ہیں؟ پہلی اسکول، پہلا مدرسہ ماں اور باپ ہے۔ ہاں، شاید بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم اسکول میں تعلیم کو بیچتے ہیں نا، وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ دینی تعلیم ہے کہ باپ بچوں کو کیسے پالے اور بیوی کو مرد کیسے رکھے، ماں باپ بچوں کو کیسے پالے اور بچے ماں باپ کو کیسے رسپیکٹ دے، اور بھائی بہن بھائی کو کس طریقے سے ساتھ میں لے کے چلے، کس طریقے سے ایک گھر اچھے سے بن سکتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے اونلی مدر، غلط ہو آپ۔ کل کو اگر یہ بچہ یہی چیز جو میں 14 to 17 ایج کی بات کر رہی ہوں، اس شخص کی، بچے کی، یہ میرا بھی بیٹا ہے، میرے لیے بھی میرے بیٹے کی برابر ہے، اگر اس نے یہی چیز اسی تھیری کو لیتے ہوئے چلا تو کیوں اونلی مدر؟ میں آپ کے کمنٹ کا جواب دے رہی ہوں۔ love_1200 میں آپ کا جواب دے رہی ہوں۔ کیوں اونلی مدر؟ جب مدر کے پیر کے نیچے جنت ہے اور وہ جنت کا جو دروازہ باپ ہے، تو اونلی مدر کیوں؟ اب تو بہت لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنت کا دروازہ تو باپ ہے، جنت پیر کے نیچے ماں کے ہے، لیکن دروازہ باپ ہے۔ میرے کو نہیں لگتا لوگوں کو پتا ہوگا اس بات کے بارے میں۔ خیر جو بھی ہے، اب میں آتی ہوں مورل آف دی اسٹوری، بچے سہمے سے۔ اگر یہ بچے اگر اس باپ کو پکڑ کے کوٹ دیے، جو کہ یہ تہذیب والی ماں، یہ معدبہ یعنی یہ ادب والی، یہ تربیت والی ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہارا باپ ہے، جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ اب دوسرا میں بتا رہی ہوں، یہی ماں، یہی عورت جو اتنی صبر کر کے 25-30 ایئرس سے چل رہی ہے، اگر یہ غلط راستے پہ چلے جائے تو، بچوں کو چھوڑ کے کسی اور مرد کے ساتھ گھومنے لگے تو، میرا سوال ہے۔ جب میں نے ان کو بولا تم لوگ بھوکے ہو، فاقے کر رہے ہو، تمہارے گھر میں تم 48 50 49 کی ڈگری میں تم لوگ بنا اے سی کے رہ رہے ہو، بنا فین کے رہ رہے ہو، آئی مین ٹو سے الیکٹریسٹی ہی نہیں ہے، ایک مہینہ، 15 دن، 2 مہینہ، کیوں تم لوگ کورٹ نہیں جاتے؟ تمہارا رینٹ تمہارا بھرا نہیں جا رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس تمہاری بھری نہیں جا رہی ہے، اور جبکہ فیملی کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہر بچے کا خرچہ دینا پڑے گا کم سے کم 1000 روپیہ۔ آپ اپنے ملک میں لگا دو، میں فی الحال میں جس ملک میں ہوں میں درہم میں بات کر رہی ہوں، رینٹ دینا پڑے گا سال کا۔ لڑکی جب تک کہ پڑھائی پوری نہیں کر کے، جب تک شادی نہیں ہوتی، اس کا خرچہ باپ اٹھاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام کا قانون۔ لڑکا اگر ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، پائلٹ بننا چاہے، جو بھی ہو، اس وقت تک جب تک وہ نوکری پہ نہیں لگتا، پڑھائی ختم نہیں ہوتی، باپ کو اس کا خرچہ اٹھانا ہے، پڑھائی کی بھی اٹھانی ہے، الیکٹریسٹی دینی ہے، کپڑے دینے ہیں بچوں کو، طلاق ہو طلاق نہیں ہو، طلاق ہو دونوں میں، ماں باپ میں یا نہیں ہو، میں باپ کی ادھر پہ رسپانسبلٹی بتا رہی ہوں۔ شادی کیا، عورت لایا، بچے آئے پیچھے سے، شادی کرنے کے بعد ہی بچے آتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ الیکٹریسٹی دینی ہے، رینٹ دینی ہے، انٹرنیٹ دینی ہے، ایجوکیشن دینی ہے، بچوں کو کپڑے وپڑے دینے ہیں برابر، کھانے کا دینا ہے، نوکرانی کی ضرورت ہے، گھر میں نوکرانی دینی ہے، گاڑی نہیں ہے گاڑی دینی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ مذاق ہے اسلام؟
ہر چیز دینی ہے. تم دوسرے ملک میں بیٹھے ہو بیوی اور بچوں کو لے کے، اللہ نہ کرے طلاق ہو گئے، ڈیوائیڈ ہو گئے، ماں کے انڈر میں ہے بچے، پرورش کے لیے بچوں کے ویزا بھی تم کو دینے ہیں. ماں کو اس کی گارڈینس کا ویزا دینا ہے تم کو. جورو کا نہیں دے سکتے، وائف کا نہیں دے سکتے نا تم. یہ چیزیں میں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیوں بتا رہی ہوں؟ جاہل لوگ ہیں نا ہم. ابھی کچھ نکال دے، وہ اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا بولا، اس میں ہم بھاگیں گے سب کے پیچھے. لیکن یہ گھر گھر کی کہانی ہے. یہ میکزیمم گھروں میں ہو رہا ہے. یہ میکزیمم گھروں میں ٹارچر ہو رہا ہے. اور کیوں؟ آج الحمدللہ رب العالمین وہ عورت اپنے پیر پہ کھڑی ہے کیونکہ ایجوکیٹڈ تھی نا. ایجوکیشن کبھی نہ کبھی کام آتا ہے نا. اسکل لوگوں کو بھی کام آتی ہے نا اس کی. تم ایک مہندی آرٹسٹ ہو، تم مہندی لگا کے کما سکتی ہو. تم عورتوں کو فیشیل ویشیل کرنا، سجانا تم کما سکتی ہو. تم ٹیلر ہو، تمہاری اسکل ہے، تم کپڑے سی کے لوگوں کو سنبھال سکتی ہو. تم اپنے گھر والوں کو سنبھال سکتی ہو لوگوں کے کپڑے سی کے. تم ایجوکیشن، اگر ٹیچر ہو، ٹیچر نہیں بھی ہو، تمہارے پاس ایجوکیشن ہے، تم ایجوکیشن دے کے سنبھال سکتی ہو. تم خود اگر ایمبرائڈری جانتی ہو، ایمبرائڈری کر کے، ایمبرائڈری سکھا کے، تم پرس بنا کے، جویلری بنا کے. ہر عورت اور ہر مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر ایک انسان کو دماغ دیا ہے. تم اپنا دماغ یوز کر کے تم سب کچھ کر سکتی ہو. شرط یہ ہے آپ صحیح اپنے ساتھ چل رہی ہو. جیسے وہ عورت، اللہ بہت نیک بندی، اس کو میں نے دیکھا، بہت نیک بندی، اسی لیے اس کے بچے نیک. وہ ان کو بات ہی نہیں کرنے دے. بچے بولے نہیں، آپ خاموش رہے. جو میں نے دیکھا ہے، کتنے گھروں کی سٹوری ہے یہ، جانتے ہو آپ. کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس چیز میں شاید میں کچھ چیزیں بھول بھی رہی ہوں. کمال کی بات یہ ہے، جب اس شخص کے گھر والے ملنے آئے مہمان بن کے، یہ شخص تو کوئی کمی نہیں کرے. ارے بھائی، تو عورت کو کیوں کمی کر رہا ہے؟ کیا دشمنی ہے؟ سائیکو ہے کیا؟ اللہ نے خوبصورت عورت دی، اچھے بچے دیے، تربیت والے بچے دیے، نیک بچے دیے، اللہ کے راستے پہ چلنے والے بچے دیے. کیوں؟ یہ گھر گھر کی کہانی ہے. میرے پاس اور بھی بہت اسٹوریز ہے، بہت اسٹوریز ہے. انشاءاللہ میں ہر بار آ کے ایک اسٹوری بتاؤں گی. بہت ہے اسٹوری، ایسی اسٹوری ہے کہ آپ لوگ سوچتے رہ جاؤ گے کہ بھائی کیا یہ سچ میں ہو رہا ہے؟ بھائی یہ کوئی فلم نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان، کوئی کیٹرینہ کیف، کوئی وہ کرینہ کپور نہیں ہے. ادھر یہ آپ کے اور ہمارے جیسے نارمل فیملیوں کی اتنی ساری، یہ ساری اسٹوریز ہیں. آپ میں سے کوئی اسٹوری بتانا چاہے گا، جڑنا چاہے گا میرے ساتھ، مجھے اپنی رائے بتانا چاہے گا؟ جو عورت فیملی کورٹ جا سکتی نہیں گئی، وہ پھر بھی مجھ سے پوچھنے آئی ہے، کنسلٹنسی لینے آئی ہے، مجھ سے ایک ایڈوائس لینے آئی ہے کہ ایسی چیزوں میں مجھے کیا کرنا چاہیے، جو کہ میں نے 1000 بار بولا ہے. صراط المستقیم کرنا ہے اپنے بندے کو، اپنے ہسبینڈ کو. سب سے پہلے کورٹ کا دروازہ ٹھوکو. اچھا، ایک بات اور بولنے آؤں گی. میں نے دیکھا ہے طلاق کے میٹر پہ کوئی عورت نہیں جاتی کورٹ میں، نہیں جاتی. میکزیمم عورت نہیں جاتی. میری نظر سے 90%، 95% عورتیں نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی میں بتاتی ہوں. جب کورٹ میں جب جاتے ہیں اور اپنا خرچہ مانگتے ہیں، بچوں کے لیے خرچہ مانگتے ہیں، بچوں کی اسٹڈی کے لیے مانگتے ہیں، جو چیزیں اس کا مرد پورا نہیں کر رہا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹکلی کوئی بھی میرے پاس آتا ہے نا ایڈوائس کے لیے، تو میں اسی وقت کہہ دیتی ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، آپ کے ہسبینڈ شاید میکزیمم چانسز ہے وہ آپ کو طلاق دے دیں گے.
کیونکہ ان کا ایگو جاگتا ہے، ایگو مطلب یہ نہیں سوچتے کہ میری عورت، میری وائف جو کہ میرے اتنے سال سے میرے بچوں کی ماں ہے، وہ آج کورٹ میں کیوں گئی؟ 25 ایئرس، 30 ایئرس، 35 ایئرس، 20 ایئرس، چلو 10 ایئرس، چلو کچھ نہ کچھ کیوں گئی؟ یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سوچتے، یہ سوچتے ہیں مجھے اس نے ذلیل کیا ہے اور مجھے کورٹ تک لے گئی ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ پیسے پہلے ہی دے دیتے، بچوں کی اچھی پرورش کرتی، اور یہ عورت اگر اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تو کہاں جائے گی؟ دو ہی راستے ہیں، اگر یہ نہیں، یہ تو مین صحیح راستے پہ گئی، یا تو بہت سی عورتیں یا تو غلط راستے پہ چلے جائے گی، یا پھر وہی ٹک ٹاک پہ آ کے کپڑے اتار کے اپنے آپ کو سنوار کے خوبصورتی دکھا کر آپ ہی لوگوں سے یہ جو دیکھتے ہیں نا، آپ ہی لوگوں سے گفٹ لے گی۔ کیا راستہ بچا اس کے پاس؟ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں میکزیمم چیزوں کی بات کر رہی ہوں، میکزیمم لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ اس لیے ہر بار عورتوں کو غلط بولنا، ہر بار مردوں کو غلط بولنا، یہ دونوں بھی صحیح نہیں ہے، صحیح بالکل نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم میرے جیسے اگر آپ کو یہ سٹوری بتا رہے ہیں تو جو دوسرے مرد ہیں وہ تو سنبھل جاؤ۔ آپ کے گھر والوں کو پیسہ دو، کسی نے نہیں روکا ہے، آپ کی بہنوں کو دو، کسی نے نہیں روکا، لیکن کون سے خدا نے آپ سے کہا ہے کہ کسی کی بیٹی کو لاؤ؟ اور جب رزق ہوتا ہے نا مردوں کا، اس کی وائف کی نصیب کا ہوتا ہے، اس کی عورت کی نصیب کا، اور مرد کے نصیب میں بچے ہوتے ہیں۔ پہلے اسلام کو سمجھ لو۔ اگر کوئی مرد فقیر ہے نا، مطلب اس کے پاس رزق ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی وائف اللہ سے مانگے، اس کی جو کیا بولتے ہیں اردو میں، مجھے نہیں بولنے آ رہا ہے، اس کی جورو، وہ اس کے اللہ سے مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ میرے نصیب کے رزق میرے شوہر کو دے گا، تو وہ اس سے مانگے۔ لیکن عورت جو بچے لاتی ہے، سبحان اللہ، مرد کے نصیب میں ہے۔ کتنے بچے ہوں گے؟ کون لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، مرد کے نصیب میں اولاد، اور ماں کے نصیب میں یعنی عورت کے نصیب میں رزق۔ اللہ رزق دے رہا ہے، آپ عورت پہ خرچ نہیں کر رہے ہو، اپنے بچوں کو خرچ نہیں کر رہے ہو، لیکن کل کو ایسا نہیں ہو کہ جو میں نے وہ ایک کیا کہتے ہیں دشمنی دیکھی بچوں کی آنکھ میں، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، جو میں سوچ رہی ہوں شاید آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ شخص بہت زیادہ بیمار پڑ جائے، کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ شخص بہت زیادہ غریب ہو جائے، اور یہ بیوی اور یہ بچے یہ آگے بڑھ جائیں، اور آگے جا کے ان کے دماغ میں بس ایک دشمنی رہ جائے۔ لڑکے کے منہ سے میں جب سن رہی تھی، مجھے تو نہیں پتا باپ کیسے ہوتا ہے، لیکن پلیز آنٹی مجھے یہ بتاؤ کہ باپ ایسے ہوتا ہے کیا؟ اور وہ چیزیں مجھے بہت بری لگ رہی تھی، بہت بری لگ رہی تھی۔ اس کے جو سوال تھے نا کہ آنٹی باپ ایسا ہوتا ہے کیا، مجھے اتنا فیل ہو رہا تھا نا، مجھے اسے آنکھ سے آنکھ ملانے کے لیے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے آنکھ میں اور اس کے جو باتوں میں درد تھا نا، خدا کی قسم میں دعا کرتی ہوں، آمین بولو، دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بچے کو وہ تکلیف نہ دے۔ ایک باپ کے پیار کو بچہ تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے،
خدا کی قسم، یعنی اس سے زیادہ رسوا ہونے کی بات کیا ہے ایک باپ کے لیے؟ کمال کے بندے ہو یار آپ یہ جس کی اسٹوری ہے، میں انشاءاللہ میرا ویڈیو اس تک جائے. اللہ کرے یہ ویڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر کے بھی میں یوٹیوب پہ ڈالوں گی پورا ویڈیو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو میرا اس بندے تک جائے. اور پتہ نہیں ابھی تک اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی بندی، اس کے بچے بیچارے کورٹ میں بھی نہیں گئے وہ لوگ. میں آپ کو بولوں، مجھے یعنی اس عورت پہ اس دن بھی مجھے ترس آ رہا تھا، مجھے آج بھی ترس آ رہا ہے. اور ایسی بہت سی عورتیں ہیں اللہ کا واسطہ، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اچھی عورت اچھے بچے دیے ہیں، شادی ہوئی ہے تمہاری بھائی، کئی لاکھوں کی تو شادی نہیں ہوتی ہے، کئی ہزاروں کے پاس تو بیویاں ہی، یعنی وہ غضب کا بندہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی بیوی خوبصورت نہیں ہوتی. میں نے تو اس کے ہسبینڈ کو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا اس کے ہسبینڈ کو کہ اس کا ہسبینڈ خوبصورت ہے نہیں خوبصورت ہے، لیکن بچے بہت خوبصورت، بیوی بہت خوبصورت، بیوی تربیت، تہذیب، ادب، بچوں میں بھی تہذیب تربیت، یعنی باتیں کرے تو وہ ان کا ایک بات کرنے کا جو طریقہ تھا نا خاندانی تھا، خاندانی. وہ عورت کا بھی جو طریقہ تھا نا خاندانی تھا، خاندانی. وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جانا تو نہیں چاہتی ہوں کورٹ میں. یعنی ایسی خاندانی عورتیں کس کو ملتی ہے بھائی بتاؤ؟ اللہ نہ کرے یعنی میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ جو شخص کو عورت خاندانی مل رہی ہے اس کو اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا، میں کیا بولوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا وہ دماغ کا مریض ہے یا وہ سائیکو ہے یا کیا ہے. اچھا وہ جب وہ بچہ بول رہا تھا نا کہ وہ جب گھر کے باہر ہوتے ہیں نا اور گھر میں بھی مطلب لوگوں سے جب بات کرتے ہیں نا اتنی خوبصورتی سی بات کرتے ہیں. میرے فادر جو ہے اس کا بولنے کا انداز دیکھو، وہ کسی اور سے اتنی خوبصورتی سے بات کرتے ہیں اور میں ایسے دور سے دیکھتے رہتا ہوں. یہ میرے ہی فادر ہے، اس کی آواز، اس کے بات کرنے کا طریقہ، میں یہ جو اس کے الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں، میں اس میں کچھ بھی اپنے الفاظ نہیں لگا رہی ہوں. فون پہ جب وہ کسی سے بات کرتے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ دوست ہو، لیکن جب بھی وہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، میری امی کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ آنٹی؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو جاتا ہے ان کو ہم کو دیکھ کے. اور میں سوچ رہی ہوں اتنا خوبصورت بچہ، اچھا پڑھائی چھوڑ دی اس نے، میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گئی، اس نے اسی وقت پڑھائی چھوڑ دی. میں نے پوچھا بیٹا آپ پڑھائی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہتا میرا آنٹی دماغ ہی نہیں ہے نا جگہ پہ، آنٹی میں کیا لکھوں، میں کاغذ پہ لکھوں تو کیا لکھوں میرے پیپر پہ؟ یہ جو پڑھائی پڑھاتے ہیں پڑھائی میرے پلے نہیں پڑتی، میرے دماغ میں ایک دو چیز ہی چلتی ہے. میں اسکول جاتا تھا نا آنٹی، میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں میرے آنے تک میری ماں کو نہ مارے، میری بہنوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے آنٹی، میری بہن جوان ہو چکی ہے آنٹی، بڑی لڑکی ہے آنٹی، میری بہنیں ہیں، میں میری بہنوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا آنٹی. مجھے اتنا مجبور وہ بچہ لگا نا، مجھے اتنا بچہ مجبور، مطلب ایک احساس، میں ماں ہوں بھائی، میں بھی ماں ہوں. میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کی ماں کو دیکھوں، اس کے بچوں کو دیکھوں، اس کے بچوں کو دیکھوں، اس کی ماں کو دیکھوں. بھائی تم کون سی دنیا سے آئے ہو؟ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ماں بچے مل کے کوٹ دیں گے باپ کو. ایک تقریباً 5 بچے اور ایک وائف، یہ 6 جنی حاوی ہو جائے اگر باپ کے اوپر تو کوٹ دیں گے بھائی. یہی تو تربیت ہے جو ان کو کوٹنے نہیں دے رہی. وہیں پہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا اس شخص کا. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو
تربیت والی جو رودی جو بچوں کو بھی ایسے نہیں بول رہی ہے کہ تم الٹا بات کرو، تم گالی گلوچ کرو باپ کے ساتھ، باپ کو کوٹتے ہیں، مارتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایسے عورتوں کو اور ایسے بچوں کو ایسا باپ اور ایسا ہسبینڈ ڈیزرو نہیں کرتا ہے، اور ایسے آدمیوں کو ایسی بیوی اور ایسے بچے اتنی تربیت والے ڈیزرو نہیں کرتے. میں تو آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہوں گی ابھی کہ اللہ کا واسطہ آپ لوگ اپنے بچوں پہ ظلم نہیں کرو، اپنے بچوں پہ ظلم، اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کرو. میں ایک طرفہ بات نہیں کروں گی، میں بیویوں کے لیے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا گھر بنا کے رکھو، اپنے شوہر کو. کچھ گھر ایسے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر میں صرف باپ ہی ظالم ہے، باپ ہی نہیں، بہت اسٹوری ہے میرے پاس. میں ایک ایک کر کے کھولوں گی، میں آپ کو ہمیشہ ملوں گی انشاءاللہ. اور یہ میں لازم بتاؤں گی لوگوں کو کہ ہمارے آج کے دور میں کیا چل رہا ہے. اللہ کا واسطہ یہ سب مت کرو. اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے پیار محبت سے رہو، اپنے گھر کو لے کے چلو، ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر بنو.